کیا آپ جانتے ہیں مارکسسٹ یا کارل مارکس کس طرح آئیڈیالوجی کو دیکھتے تھے؟ مارکسسٹ ٹریڈیشن میں آئیڈیالوجی کو کس طرح ڈیفائن کیا جا چکا ہے، یا لوگ آج کل بھی کس طرح جو مارکسسٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح آئیڈیالوجی کو ڈیفائن کرتے ہیں یا کس طرح آئیڈیالوجی کو دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کارل مارکس کہتے تھے جو کہ آئیڈیالوجی جو ہے اٹ از دی مینیفیسٹیشن آف فالس کانشیسنیس. وہ کہتے تھے کہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ فالس کانشیسنیس کا ایک مینیفیسٹیشن ہے، کیونکہ لوگ وہ سوچتے ہیں جو کہ جس سراؤنڈنگ میں لوگ رہتے ہیں اس سراؤنڈنگ کے بنیاد پر لوگ اسی طرح سوچتے ہیں، اور ورکنگ کلاس کے لوگ وہ ایک فالس کانشیسنیس میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہسٹوریکلی اس طرح کے حالات ایلینیشن میں وہ زندگی گزارتے ہیں، ہسٹوریکلی اس طرح کے حالات میں وہ زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی ایک فالس کانشیسنیس بنی ہوتی ہے. وہ ایگزسٹنگ سسٹم کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ کیپٹلسٹ سسٹم کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ ایک دوسری الٹرنیٹیو ایک الٹرنیٹیو آرگومنٹس اور الٹرنیٹیو آئیڈیاز کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ خود سے ہی ایگزسٹنگ سوسائٹی سے، اپنی دوسری ورکر سے، سوسائٹی سے، دوسری ہر چیز سے وہ ایلینیٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایک فالس کانشیسنیس کا شکار ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ فالس کانشیسنیس جو ہے پاورفل میکس اٹس یوز ٹو جسٹیفائی دیئر رول. جو جتنی بھی کیپٹلسٹ یا بورژوا کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس فالس کانشیسنیس یا آئیڈیالوجی کا یوز کرتے ہیں تاکہ ایگزسٹنگ اسٹرکچرس کو ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور کو، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کو جسٹیفائی کر سکیں. اور کارل مارکس کہتے تھے کہ اٹ از این انسٹرومنٹ آف اپریسرز. وہ کہتے تھے کہ یہ اپریسرز کے ساتھ آئیڈیالوجی ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپریسڈ لوگوں کو، ان لوگوں کو جو کہ ورکنگ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، جن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو، ان کے ذہنوں کو، ان کی کیپیسٹیز کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. آئیڈیالوجی کے ذریعے سے یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک انسٹرومنٹ ہے اوپریسرز کے ساتھ یا بورژوا کے ساتھ. اور ان کے لیے آئیڈیالوجی کا ضرورت اس وجہ سے ہے کہ تاکہ وہ اپنی پاور کو مینٹین رکھ سکے یا اسٹیٹس کو مینٹین رکھ سکے، کیونکہ اسٹیٹس کو کے ذریعے سے وہ اپنی پاور کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اسٹیٹس کو کے ذریعے سے وہ اپنی پریسٹیج کو، اپنی اسٹیٹس کو وہ برقرار رکھ سکتے ہیں، اسٹیٹس کو کے ذریعے سے وہ پاور میں رہ سکتے ہیں، وہ پاورفل رہ سکتے ہیں. اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے ورکنگ کلاس کے لوگوں کو فالس کانشیسنیس میں رکھا جاتا ہے اور ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. لیکن بعد میں لینن فار ایگزامپل کہتے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ فالس کانشیسنیس کے اوپر اس کا ڈپینڈنس ہو، بلکہ یا یہ ہو کہ یہ ڈسٹورشن آف ٹروتھ ہو. لیکن وہ کہتے تھے کہ اٹ ہیز بیکم اے نیوٹرل کانسیپٹ. وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ ایک نیوٹرل کانسیپٹ ہے، کیونکہ پولیٹیکل کانشیسنیس آف ڈفرینٹ کلاسز ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیالوجی جو ہے فالس کانشیسنیس نہیں ہے، بلکہ پولیٹیکل کانشیسنیس ہے ڈفرینٹ کلاسز کے. وہ کہتے ہیں کہ اپر کلاس کے جو ورکنگ کلاس کے لوگوں کے اپنی ایک سیلف کانشیسنیس ہوتی ہے یا پولیٹیکل کانشیسنیس ہوتی ہے، اور اپر کلاس کے لوگوں کے اپنی ایک پولیٹیکل کانشیسنیس ہوتی ہے، اور یہ ڈفرینٹ کلاسز کی ایک پولیٹیکل کانشیسنیس ہوتی ہے. لیکن یہ کنسیپٹ جو ہے ہمیشہ سے نیوٹرل کنسیپٹ ہوتا ہے. ورکنگ کلاسز آلسو نیڈ آئیڈیالوجی. وہ کہتے تھے کہ ورکنگ کلاس کے لوگوں کے لیے بھی جب فار ایگزامپل وہ حکومت میں آتے ہیں، ورکنگ کلاس جو ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولٹیریٹ کی وہ بات کرتے تھے، یا جس طرح فار ایگزامپل ورکنگ کلاس کے لوگ وہ پاور میں آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آئیڈیالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے بھی آئیڈیالوجی امپورٹنٹ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ورکنگ کلاس کی آئیڈیالوجی جو ہے یہ ایک سائنٹیفک سوشلزم ہے، کہ کس طرح مطلب ایک سائنٹیفک سوشلزم ان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ جو کہ کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کے اثرات ہوتے ہیں تاکہ ان پر کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کے اثرات نہ ہوں، یہ اپنی پاور کو برقرار رکھ سکے، یہ اپنی ورکنگ کلاس کی جو سالیڈیریٹی ہے اس سالیڈیریٹی کو یا کلیکٹیونیس کو برقرار رکھ سکیں. تو ان ساری چیزوں کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ ان کے لیے ایک آئیڈیالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آئیڈیالوجی جو ہے یہ سائنٹیفک سوشلزم ہے. البتہ لوکاکس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک ہنگرین مارکسسٹ ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کتاب ہسٹری اینڈ کلاس کانشیسنیس. یہ بالکل ایک طرح سے اس ٹریڈیشن میں ایک دوسری طرف چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک تھیوری دیتے ہیں، تھیوری آف دا ڈپینڈنس آف تھاٹ آن سوشل لائف. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تھاٹس کا ڈپینڈنس ہے سوشل لائف کے اوپر. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ سوشل لائف جو ہے اوبیسلی اٹ از کنسسٹڈ آف کلاس ریلیشنز آف مٹیریل پروڈکشن. وہ کہتے ہیں کہ اوبیسلی ہم جب سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کلاس ریلیشن شپ، کلاس کو آئیڈینٹیفائی کرنا یا کلاس ریلیشن شپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ہمارے
تھاٹس کی، ہماری سوچ کی، ہمارے آئیڈیاز کے کا ڈپینڈنس ہے سوشل لائف پر، اور سوشل لائف میں اوبیسلی کلاس ریلیشنز ہوتے ہیں، اور کلاس ریلیشن کا بنیاد جو ہے میٹیریل پروڈکشن کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کانشیسنیس از آلویز کلاس کانشیسنیس، ہر کلاس جو ہے وہ کلاس کانشیسنیس ہوتا ہے، کانشیس ہوتا ہے، ہر کلاس جو ہے اپنی کلاس کی وہ اپنی کلاس کو سمجھ سکتا ہے، وہ اپنی کلاس کی سوچ کو سمجھ سکتا ہے، وہ اپنی کلاس کی انٹرسٹ کو سمجھ سکتا ہے، وہ اپنی کلاس کی دوسری ہر چیز کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ کانشیسنیس جو ہے یہ ہمیشہ سے کلاس کانشیسنیس رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ کلاس اپنی مطلب ہر کلاس کی، لوور کلاس کی، اپر کلاس کی، بورجوا کلاس کی، یا پرولٹیریٹ کلاس کی، ورکنگ کلاس کے لوگوں کی اپنی اپنی کانشیسنیس ہوتی ہے۔ تو آئیڈیالوجی جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس طرح ہے کہ ہر کلاس اپنی ایک آئیڈیالوجی رکھتی ہے، ورکنگ کلاس کے لوگوں کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور اپر کلاس جو کہ بورجوا کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ تو وہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ کارل مارکس کمپلیٹلی وہ کہتا ہے کہ یہ فالس کانشیسنیس ہے، لینن کہتا ہے کہ نہیں، ضروری ہے دوسری دونوں کلاسز ورکنگ کلاس کے لیے بھی، تاکہ وہ اسٹرگل بھی کر سکے اور اس کے ساتھ وہ آگے بھی جا سکے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ لوکاکس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کلاس کانشیسنیس ہے، ہر کلاس اپنی مفادات وہ اپنی مفادات سمجھتے ہیں، وہ اپنی انٹرسٹ سمجھتے ہیں، وہ اپنی دشمن کو سمجھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو یہ ایک میزریبل زندگی گزارتے ہیں، یہ ایک ناقابل برداشت زندگی گزارتے ہیں۔ تو کارل مارکس سے شروع ہو کے لوکاکس تک یہ آتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ کانشیسنیس کا، فالس کانشیسنیس کا، سیلف کانشیسنیس کا، پولیٹیکل اویئرنیس کا، پولیٹیکل کانشیسنیس کا، یا دوسری چیزوں کا کو ری ڈیفائن کیا جاتا ہے، بلکہ آئیڈیالوجی کو بھی ہمیشہ سے ری ڈیفائن کیا جاتا ہے۔